बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि कोई भी अच्छा अमल अगर बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शुरू किया जाए तो वो अमल कभी भी अपनी हकीकत को नहीं पहुंचता। और बारहा इस मामले पर आप लोगों को तवज्जो दिलाई जा चुकी है और इसके बेनिफिट्स और इसकी हकीकतें भी आपके सामने बारहा अयां की जा चुकी हैं और अच्छी उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह आप ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे और अपने अमर के नीचे आने वाले लोग जो भी जिन जिन लोगों को आपकी ज़ात के साथ उनके साथ आपकी ज़ात जुड़ी है, आप ज़रूर उन्हें ये नसीहत करेंगे और आपकी ज़ात आपका अमल उनके लिए नसीहत होगा कि हर अमल का आगाज़, हर अच्छे अमल का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत बड़ा एहसान है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आज दोबारा से हमें ये मौका दिया कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला के पाक कलाम के साथ जुड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला के इस पाक कलाम को समझने जानने वालों में से बन जाएं। ये उसका फ़ज़ल है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये फ़कत अल्लाह सुब्हाना ताला का फ़ज़ल व करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम सूरह काफ आयत नंबर 54 से लेकर आयत नंबर 59 तक इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम की तिलावत भी सुनेंगे, उसका तर्जमा भी इंशाअल्लाह ताला सुना जाएगा और इंशाअल्लाह हम उस पर गौर व तदब्बुर की भी कोशिश करेंगे। तो मैं दावत पेश करता हूँ आज सईदा ज़ुनैरा साहिबा को कि वो आए और कुरान करीम की तिलावत और तर्जमा से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम, शुरू फरमाइए। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तगफिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिलबातिलि लियुदहिदू बिहिल हक़्क़
اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذوهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات یعنی وارننگز کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، استغفر اللہ، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی استاد محترم، تلاوت ہو گئی ہے، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوب، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے۔ جی ماشاء اللہ سے آواز کلیئر ہے، کوئی ڈسٹورشن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آواز بالکل کلیئر ہے۔ بالکل کلیئر ہے آواز؟ جی ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، جو بھی تلاوت قرآن کریم کے لیے آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، ماشاء اللہ اللہ سبحانہ آپ سب کو برکتیں دے۔ بس کوشش یہی کی جائے کہ آپ آیت با آیت ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کریں،
کہ ایک آیت مبارکہ پڑھی پھر اس کا ترجمہ پیش کریں، پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ پڑھیں پھر اس کا ترجمہ پیش کریں، تو وہ ایک دم سے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذرا معاملہ زیادہ اچھے والا بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بے شک آخر میں اکٹھا ترجمہ پیش کر دیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک کلام کو آج دوبارہ سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تنا ثانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تنا ثانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی یہی ایک پیغام دے رہے ہیں جو کہ آج ہمیں معاشرے میں ایک بہت ہی اہم نکتہ دیکھنے کو، جج کرنے کو ملتا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، شاید ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوں، لیکن یہ اللہ کے ہاں ہمارے نصیبوں کی بلندیوں کی انتہا ہے۔ آج آپ اور میں اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہیں جہاں پر قرآن کریم تو کیا لوگوں کے لیے اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس قدر لایعنی چیزوں کے معاملات اور اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ سے دوری ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ فرمایا تھا کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، کہ آج کے دور میں صرف لوگ جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ تن آسانی ہے، وہ آسانیوں والے، جس پر نفس خوش ہوتا ہے، جس پر نفس بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، کہ کیا تم مسلمان؟ دیکھیں نا آج کے دور کے اندر کن لوگوں کی شہرت ہے، آج کے دور میں لوگ کن چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور کس طرح کے لاجانی لوگوں کے آئیڈیل ہیں۔ یہ احمقوں کی پذیرائی کی صدی ہے، یہ احمقوں کو ہی پذیرائی دی جا رہی ہے۔ احمق لوگ جو ہیں وہ جتنا احمقانہ کوئی حرکت کرتے ہیں، لوگ اتنی ہی اس احمقانہ حرکت کو پسند کرتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، نہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قلم میں سے دوئی کے معاملات کو ختم تم نے کیا ہے، نے دولت عثمانی ہے، نہ ہی تم نے سیدنا عثمان پاک کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہراً باطناً جیسے مال و دولت سے عطا فرمائی، تم اس تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ کیوں؟ تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے، تم کو اپنے اسلاف جو کہ جن کا گول صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی، تم کو ان سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو تم لوگوں نے نا، تم نے معاملات کو خراب کر دیا کیونکہ تم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ جی مجھے سنیرا صاحبہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ نے آیت مبارکہ کو چھوڑ دیا، میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر دیتا ہوں۔ تو
अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह काफ आयत नंबर 54 से 59 तक 59 आयत तक इंशाल्लाह ताला उसको समझेंगे, तदब्बर करेंगे, तफक्कुर करेंगे। तो जो पहली आयत थी वो माशाल्लाह हमारी बहन से वो न समझते हुए उन्होंने छोड़ दी, उनको वो शायद नहीं सुन पाई थी हमारी आवाज़ को उस तरह से। तो हम उसको आयत नंबर 54 से ही इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो असल में ना, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हाना ताला ना बाब के अंदर बात करता है, कोई एक पूरा पैगाम होता है। और मैंने आपको करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान भी सुनाया था कि कुरान करीम के एक बाब को समझ लेना, बेशक अभी उस पर अमल नहीं, ये 1000 रकत नमाज अदा करने से बेहतर है। 1000 रकत के अंदर तकरीबन 10,000 आयात मुबारक होती हैं, यानी कि तकरीबन ये 2 कुरान, पौने 2 कुरान बनते हैं। उससे बेहतर 2 कुरान आप ऐसे पढ़ जाएं दिन में, इससे बेहतर ये है कि सिर्फ एक बाब को आप समझ के पढ़ लें। तो अब हम अपने कुरान करीम के आज के पैगाम की तरफ बढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कौन सा खूबसूरत पैगाम देना चाहता है। और ये फ़कत सुनने की बातें नहीं, आपको मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यकीन जाने कि सूरह काफ, अल्लाह सुब्हाना ताला ने खैर कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ इस कदर मुकम्मल है कि उसमें जहाँ है, एक एक आयत में जहाँ पोशीदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह काफ इस कदर आला तरीन मामला है ना, इस कदर आला तरीन कि मैं अब इसको खुद जब इस आप लोगों के साथ इसके ऊपर तदब्बर कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यकीन जाने कि न जाने खुद में कितनी ज़्यादा कमियां महसूस हो रही हैं। ये इस कदर आपको आपकी ज़ात पर खोलेगा, आपकी आंख आपकी ज़ात पर खोलने का ये बहुत अहम तरीन मामला है। ये सूरह मुबारका ये आपकी आंख आपके अपने ऊपर खुलवाने का पूरा हक अदा करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके बहुत से मज़ामीन कवर कर चुके हैं, और आज देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए क्या पैगाम दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, और बेशक हमने तरह तरह से बार बार बयान की हैं इस कुरान में से लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें, और इंसान हर चीज से बढ़कर झगड़ालू है। अल्लाह सुब्हाना ताला बड़ा खूबसूरत पैगाम दे रहा है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये मामला हमारे सामने पेश कर रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है कि देखो, मैं कुरान करीम में ना बार बार तरह तरह की मिसालों के साथ तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के साथ मैंने ज़ाहिरन बातनन बहुत सारी मिसालों के साथ समझने की, तदब्बर करने की, तफक्कुर करने की तलकीन की है। तुम्हारे लिए एक खूबसूरत जहां मैंने बारहा खोलने की कोशिश की है। मैंने तुम्हारे लिए तरह तरह की मिसालें, अभी पीछे देखो मैंने कितनी मिसालें तुम्हारे लिए बयान कर दी। मैंने कितनी मिसालों के साथ तुम्हें ये समझाया कि तुमने ईमान की हिफाजत करनी है, और ईमान की हिफाजत करते हुए तुम्हें किन मुश्किलात और किन मामलात से गुजरना पड़ेगा। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं ये ज़रा बाहर के शोर को थोड़ा कम कर रहा हूँ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ماشاء اللہ. وہ آپ لوگوں کو شاید نہ آ رہی ہو، مجھے کافی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ مائنڈلی ڈسٹربنس. اصل میں آج گھر میں کچھ مہمان زیادہ آئے ہوئے ہیں، بچے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم سورہ کاف آیت نمبر 54 کے اوپر تدبر کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس شخص کا تذکرہ فرما رہا ہے وہ اس شخص کی بات کی جا رہی ہے جو کہ حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جو شخص اپنے قلب کو بہت زیادہ سیاہ کر چکا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم یہ جو مثالیں دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب اس حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا، جیسے نفس اور شیطان اس کے کھلے دشمن ہیں، تو اس کی ہدایت کے لیے ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، ہم نے اپنا پاک کلام بھیجا، ہم نے اس کی مدد کے لیے بہت سارے لوگوں کی ہدایت کر کے پھر ان لوگوں کی بھی ڈیوٹی لگائی کہ ان لوگوں کی ہدایت کا سامنا کریں، ان لوگوں کے لیے کچھ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا ہے. ہمارا پاک کلام، ہم نے اس انسان کو، حضرت انسان کو ہم نے مینول دیا ہے کہ تم نے اپنی زندگی اس آزمائش میں، اس امتحان میں کیسے گزارنی ہے. ہم نے ہر چیز اس کے سامنے بیان کی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان نہ ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ یہ جتنا کچھ قرآن کریم کے اندر ہماری طرف سے مثالیں آئی، ہدایت آئی، ہم نے جو کچھ بھی انسان کے لیے بھیجا، اب کیونکہ ہم سب سے بڑے سائیکالوجسٹ بھی ہیں، سکیٹرسٹ بھی ہیں، ہم ہی اس مشین کو تخلیق کرنے والے ہیں، تو ہم ہی اپنے مینول میں خود اس انسان کو بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ جو ہم نے عقل و شعور کی دولت رکھی ہے وہ دو طرح کی ہے. جیسے بیان کیا تھا کہ عقل دو طرح کا عقل انسان کے اندر ہے، ایک عقل معاد ہے اور ایک عقل معاش ہے. عقل معاد اور عقل معاش، یہ دو طرح کی عقل ہم نے اس انسان کے وجود میں رکھی ہے. اب اصل میں ہم نے حضرت انسان کو پیدا کیا تھا کہ یہ عقل معاد کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو کر ہماری ذات کی طرف بڑھے گا اور ہماری پہچان کرے گا. لیکن اس کو ساتھ میں ہم نے عقل معاش بھی دی تھی کہ کیونکہ یہ ایک دنیا کے اندر ہے، ایک امتحان کے اندر ہے، تو اس امتحان میں اس کے ظاہر کو سروائیو کرنے کے لیے عقل معاش کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اصل میں انسان نے عقل معاش کو ہی اپنا سب کچھ بنا لی ہے، اور عقل معاش انسان کے لیے بہت بڑا حجاب بھی بن جاتی ہے. کیونکہ جب انسان کے سامنے حقیقت بیان کی جاتی ہے تو اس کی جو عقل معاش ہے، یہ جن چیزوں پر، جن پرانے معاملات کے اوپر، جن پرانی خواہشات اور جن معاملات پر یہ چل رہا ہوتا ہے، یہ اس کے اگینسٹ بہت سارے دلیلیں اس کو دیتا ہے کہ نہیں یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. جیسے فار ایگزامپل آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگیں گے تو آپ کو نفس بے شمار دلیلیں دے گا. آپ فار ایگزامپل ایک شخص مسجد میں جا کر 500 روپیہ دے آتا ہے، اب اس کو اندر سے نفس کہے گا وہ تو نے 500 روپیہ دے دیا مسجد پر،
یہ تو مولوی کھا جائے گا، یہ مسجد والے ابھی گلے میں سے نکال کے اپنے گھر میں استعمال کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس کو اندر سے بے شمار دلیلیں دی جائیں گی، اس کو بے شمار دلیلیں دے گا نفس، اس کا عقل معاش۔ اور ہو سکتا ہے وہ کسی نفسانی کام پر، کسی شادی بیاہ پر، کسی بھی برے معاملے کے اندر وہ شاید ہزاروں روپے اڑا دے، کبھی بھی نفس کی طرف سے آواز نہیں آئے گی کہ تو یہ کیوں کر رہا ہے۔ وہ تو بڑا مطمئن ہوگا کہ اچھا کام کیا تو نے، کہ تو نے اس برائی کے اوپر پیسہ جو ہے وہ اڑا دیا، وہ بڑا اس کے اوپر کام ہوگا۔ آپ ایون کہ گھر کے معاملات کے اوپر بھی آپ کو اس طرح سے خرچ کرتے ہوئے، یا اس کی اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، جیسے کوئی حق بات کسی کو بتائی جائے گی، اس کو برائی کے راستے سے روکا جائے گا، اس کو کسی فضول قسم کا جو اس کے ذہن میں کانسیپٹس ہوں گے، یا جیسے آج کے دور کے اندر لوگوں نے اولیاء اللہ کے شتیہات، ایسی باتیں جو انہوں نے حالت سکر کے اندر، حالت مستی و جذب کے اندر کی ہیں، انہی باتوں کو وہ سب کچھ بنا کے راستے کے اوپر چل رہے ہوں گے۔ اگر آپ ان کے اگینسٹ ان لوگوں کو حقیقت بتائیں گے، ان کو قرآن بتائیں گے، ان کے سامنے حقیقت بیان کریں گے، تو ان کی عقل ایسی ایسی دلیلیں ان کے سامنے پیش کرے گی کہ وہ خود انہی دلیلوں کی پیروی کرتے ہوئے حق کی طرف نہیں آئیں گے اور قرآن کریم کے معاملات کو نہیں سمجھیں گے۔ تو قرآن کریم کھول کر کہتا ہے کہ بے شک ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں، کہ ان کے لیے ظاہراً کائنات کبیر کی بھی مثالیں دی ہیں، انہیں کائنات صغیر کی بھی مثالیں دی ہیں، ان کو ایمان کی مثالیں دی، ان کو مال کی مثالیں دی، ان کو طرح طرح کی مثالوں سے ہم نے اپنی سیدھی راستے کی طرف بلانے، ہم نے اپنے سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے ہم نے بارہا ان کے لیے مثالیں پیش کی ہیں۔ لیکن جو شخص نہیں سمجھنا چاہ رہا، جو شخص ہماری ہدایت کو لینا ہی نہیں چاہتا، تو وہ جھگڑالو ہے، وہ جھگڑا کرتا ہے، اس کے معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری حقیقت کے اگینسٹ اپنے اندر سے دلیلیں پیش کرتا ہے۔ یہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی ہی اہم ترین پوائنٹ کی طرف ہمیں ہماری توجہ دلائی ہے۔ اللہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں اللہ نے ایمان کے معاملات سے، ہمارے قلب کے معاملات سے شروع کیا، ہمارے ذات کے اندر کے معاملات سے شروع کیا، تو اللہ نے بتایا کہ اس راستے میں تمہارے لیے کون کون سی چیزیں رکاوٹیں ہیں۔ جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گو عقل آستاں سے دور نہیں، گو عقل معاش یہ آستاں سے دور نہیں، مگر اس کی قسمت میں حضور نہیں۔ گو عقل آستاں سے دور نہیں، مگر اس کی قسمت میں حضور نہیں۔ مانا کہ علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں۔ مانا کہ علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں۔ دل بینا بکر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آپ یہ چیز ہمارے سامنے، یہی بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہی قرآن کریم کی آیت کی حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہی قرآن کریم کی حقیقت ہمارے سامنے عیاں کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو عقل معاش ہے نا، یہ تمہاری جو محدود عقل ہے، یہ تو 100 بھیس بدل لے گی، یہ تو بڑے بڑے بھیس بدلے گی، بڑی بڑی دلیلیں تمہارے سامنے پیش کرے گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں تمہارے سامنے بیان کی ہیں، یہ ان حقیقتوں تک تمہارے پہنچنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ہمیشہ تمہیں آسانی کی طرف لے کے جائے گی، تمہیں نفسانیت کی طرف لے کے جائے گی، اور تمہارے معاملات خراب کرنے کی طرف لے کے جائے گی۔ دیکھو، تم نے عقل ماد کی طرف جانا ہے، تم نے اپنے قلب کی بات تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ذرا اگلی آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔
اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ جب آ گئی ہے ہدایت کی روشنی ان کے پاس تو مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، مگر یہ کہ وہ منتظر ہیں کہ آئے ان کے پاس اگلوں کا دستور یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب۔ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر ڈر سنانے کے لیے اور جھگڑتے ہیں کافر بے سر و پا دلیلوں کی آڑ لے کر تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیات کو اور جن سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق۔ اب اللہ سبحانہ تعالی بڑے ہی ہمارے لیے تدبر اور تفکر کے معاملات کو بیان فرماتا ہے کہ کس چیز نے روکا ہے ان لوگوں کو کہ یہ اس بات پر ایمان لے آئیں جب آ گئی ہے ان کے پاس ہدایت کی روشنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بڑا خوبصورت ہمارے سامنے ایک معاملہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیں، یہ صرف ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، وہ ہے ان کی عقل معاد کا بجھ جانا، ان کی عقل معاد کا روشن نہ ہونا۔ ایسی عقل جس کا تعلق ان کے قلب سے ہے، اور وہ قلب کی عقل ان کی بہت ہی زیادہ دھندلا گئی ہے، انہوں نے اس عقل کے اوپر خود ہی اس کو تاریک کر دیا ہے۔ یہ ہمارے جو نور و تجلیات ان کے قلب کے اوپر اترتے تھے، جس کے متعلق کریمہ کا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اور اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتا، تو وہ پھر اس کا پورا قلب ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پورا قلب۔ دیکھیں نا، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی سے وہی بات بیان کی، اور کس چیز نے روکا ہے ان لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں جب آ گئی ہے ان کے پاس ہدایت کی روشنی۔ اب کہ اللہ نے بتایا کہ کس بات نے روکا ہے، اور اس بات نے روکا ہے کہ مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، کہ اصل میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہیں کی، یہ گناہوں میں ڈوبے رہے، انہوں نے بارہا 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 گناہ کر کر کے انہوں نے اپنے قلب کو سیاہ کر لیا ہے، ان کے قلب سیاہ ہو چکے ہیں۔ اسی بات نے ان کو روک لیا ہے کہ حالانکہ ہم نے قرآن کریم کے اندر سب کچھ بیان کر دیا، لیکن یہ تو قرآن کریم کی طرف پلٹتے ہی نہیں، انہوں نے تو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق ہی چھوڑ دیا، یہ تو قرآن کریم کی طرف کے ساتھ جڑنے والے ہی نہیں رہے، ان کا تو قرآن کریم کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہا، لہٰذا یہ مغفرت بھی نہیں طلب کرتے تھے، قرآن کریم بھی نہیں پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے اب یہ والی بات تھی، اس کی وجہ سے یہ ہماری حقیقت کو نہیں پا رہے۔ قرآن کریم ہی، اب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم سمجھ رہے ہیں، اس کا ایک نور ہے، اس کا فیضان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ صحبت کا معاملہ ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن کریم کے ساتھ جڑتے ہیں، آپ کے قلب کے اوپر سے زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے قلب کے اوپر سے جو تمام ایسی باتیں ہیں جو اللہ اور آپ کے درمیان دوئی کا معاملہ کر رہی ہیں، وہ سارے معاملات آہستہ آہستہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بھی یہی چیز، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تم نے گناہ اگر تم سے ہو گئے تھے تو ان کی مغفرت طلب کرتے، اللہ کے ہاں گڑ گڑاتے، اللہ کے ہاں روتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے،
نہ تو تم نے توبہ کی، نہ تم قرآن کریم کے ساتھ جڑے، تو یہی بات ہے جو تمہیں ہماری حقیقت کو ایکسپٹ کرنے کی، ہماری ذات تک پہنچنے کے لیے روکتی ہے۔ تم اب اس لیول تک چلے گئے ہو کہ تم نے قرآن کریم کو بھی چھوڑ دیا، تم نے توبہ استغفار کو بھی چھوڑ دیا، تم نے رونا دھونا ہمارے، دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ سلیم فطرت ہوتا ہے، اس کے معاملات، اس کا قلب بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کے اندر آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر لازمی بات ہے اس کو اگر اس کی تربیت نہیں ہوتی تو اس کا نفس کو، اس کا قرین بھی اس کے ساتھ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو بارہا دنیا کے اندر برائی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور برائیاں اس کے ارد گرد منہ کھولے کھڑی ہوتی ہیں، خاص کر جب انسان کی نوجوانی کے اوقات ہوتے ہیں تو ان میں تو بے شمار زیادہ معاملات اس کے اوپر کھلتے چلے آتے ہیں، اور بھاگ بھاگ کر اس کے لیے مواقع آتے ہیں، نفس اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے در جوانی توبہ شیوائے پیغمبری، اسی لیے کہا گیا کہ وہ بہت ہی زیادہ ایسا وقت ہوتا ہے، آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب اس وقت میں اس نے گناہ کیے، نہ توبہ کی، نہ قرآن کریم کے قریب آیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ والا جو شخص ہوگا، اس کے اوپر اب نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ آپ اس شخص کو ویسے نصیحت کریں گے، یہ کبھی بھی ویسے نصیحت کو ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ یہ نصیحت تبھی ایکسپٹ کر پائے گا کہ جس کو قلبی طور پر اس کی مغفرت کرائی جائے، اس کے قلب کو توبہ کی طرف راغب کیا جائے، اور یہ قرآن کریم کے ساتھ جڑے تو ہی۔ اور مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ منتظر ہیں کہ آئے ان کے پاس اگلوں کا دستور، یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب، کہ ہم ان کو جو ہے نا پہلی قوموں کی طرح ان کے سامنے جو ہے ہم چیزوں کو، ان کو حشر نشر ان کا کر دیں، ان کی ذات کے اوپر کوئی عذاب بھیجیں، جیسے ہم نے ان سے پہلے قوموں کو تباہ کر دیا، یا ان کے سامنے ہم کوئی ایسے معاملات کریں گے، تو کیا تب یہ جیسے ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، جیسے اگلوں پر ہم، جیسے آپ آج کے دور کے اندر دیکھیں، جیسے ذرا سا کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی آسمانی آفت یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہر شخص توبہ توبہ استغفر اللہ، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا نظر آئے گا۔ تو وہ کیا ہے اصل میں؟ وہ یہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم اب ان کے لیے پوری اس نظام کائنات کو دھرم برم کریں، تب یہ توبہ کی طرف پلٹیں گے، تب یہ قرآن کریم کی طرف پلٹیں گے، تب یہ ہماری باتوں پہ غور و تدبر کریں گے، تب یہ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یار یہ اس طرح سے نہیں ہے ہمارا نظام، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہاری ایک شخص واحد کے لیے ہم اس طرح کے معاملات، ہاں ہم اپنی نشانیاں بارہا ظاہر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ نشانیاں بھی تو تدبر والوں کے لیے ہیں، اس چیز سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، وہ بھی تو تدبر اور تفکر والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ دیکھو کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو، ذرا تدبر کرو، ان لوگوں کو عقل معاش نے روک لیا ہے، کیونکہ یہ عقل مات تک پہنچے نہیں، ان کی عقل مات جو ہے وہ دھندلا چکی۔ کیوں دھندلا چکی؟ کہ وہ ان کی عقل مات اگر یہ اس چیز کو روکا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ان کو ہماری حقیقت تک آنے نہیں دیتی، جب ان کے پاس ہے قرآن کریم جیسی خوبصورت تعلیمات، اور مغفرت طلب کرنے کی بھی ہم نے ان کو ابھی ٹائم دیا ہوا ہے، ابھی ان کے پاس وقت ہے، یہ مغفرت بھی طلب کر سکتے ہیں، قرآن کریم بھی ان کے پاس ہے، مگر یہ تو منتظر ہیں کہ ان کے اوپر کوئی آفت آ جائے، کوئی عذاب آ جائے، ان کے لیے کوئی نشانیاں ایسی کھول دی جائیں، تو یہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے قوموں پر عذاب اترا اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹا کے رکھ دیا، تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو تبھی ہم مانیں۔ ان کے اندر ایسے معاملات، اب ان کا قیامت سے ایمان ہی اٹھ چکا، ان کے اندر سے مرنے کے معاملے، ان کو یہ چیز یقین ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، اور مر کے چلے، مرنے کا شاید یقین ہوگا بھی صحیح، مرنے سے تو انکار نہیں کریں گے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھائے جانے اور اپنے کیے کو ان لوگوں نے اس کا آنسر دینا ہے، یہ آنسریبل ہیں کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں اس دنیا پہ، اس پہ ان کا ایمان نہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ایمان تبھی آئے گا کہ یہ مغفرت طلب کرتے یا قرآن کریم کے ساتھ جڑتے، تو ہم ان کا دل روشن کر دیتے، ہم ان کے قلب کے اوپر سے یہ پردے ہٹا دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نہیں بھیجتے، جو ہم نے جو بھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں، آیت نمبر 50، یہ کون سی ہے، 56، جی 56 آیت۔ اب 56 آیت کے اوپر ذرا آپ نے تدبر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور ڈرائیں، اور کافر باطل کے ذریعے سے، یعنی کہ باطل دلیلیں دے کر جھگڑا کرتے ہیں کہ حق کو زائل کر دیں، اور انہوں نے میری آیات اور جس چیز نے انہیں ڈرایا گیا ہے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ اب یہ بہت خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آپ کو اور مجھے ایک ڈیوٹی دے رہا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ کھولا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام دینا، پیغام دینے والا، کہ جو بھی شخص یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی آئے، جو رسول آئے، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچایا، کیونکہ اب جو ہے وہ نبوت اور وہ سلسلے تو ختم ہو چکے، لیکن آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینے والے تو ختم نہیں ہوئے۔ جیسے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی پیغام ہے، اللہ آپ نے فرمایا کنتم خیر امت، جیسے قرآن کریم کا بھی ہے کہ تم تمام امت خیر کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہر ایک جو بھی شخص ہے وہ مبلغ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں، اب تم جب یہ نیکی کی دعوت دو گے تو کون سے لوگ ہوں گے جو تمہاری دعوت کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، کون سے لوگ ہوں گے جو تمہاری بات کے اوپر کان نہیں دھریں گے۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس قدر گناہوں میں مبتلا ہو چکے اور اس قدر خواہشات کے معاملات کے ساتھ وابستہ ہیں کہ انہوں نے اپنے قلب ہی سیاہ کر لیے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، ابھی ان کے معاملات ایسے درست نہیں ہوں گے، یہ جب تک یہ خود ان کے اندر سے، تم نے جو کوشش کرنی ہے وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے اندر ہدایت کی طلب پیدا ہو، اور ہم جسے چاہیں گے پھر ہدایت دیں گے۔ یہ بھی تمہاری صرف اور صرف تمہاری طرف سے صرف کوشش ہے، باقی ہدایت دینا وہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائیں اور ان لوگوں کو خوشخبریاں دیں، لیکن کافر جو ہیں یہ ایسی فضول سی دلیلیں دیتے ہیں کہ جس سے حق کو یہ مٹا دیں۔ بنا لیا ہے انہوں نے میری ان آیات کو جن سے یہ ڈرائے گئے ہیں ایک مذاق۔ اچھا، اب نا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور یہ چیز آپ دیکھیں گے، اب یہاں پر جب بھی بات کافر کی آئے گی نا، باطل کی آئے گی، کفار کی آئے گی، تو اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز سمجھا رہا ہے کہ ہم جو رسول ہیں ان کو ہم نے، جو بھی ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا کام صرف یہی تھا کہ ہماری طرف سے جو نیک تھے، جو نیکی کے عمل کر رہے تھے، ان کو وہ خوشخبری بھی سنائیں اور ساتھ میں ڈر بھی سنائیں جو لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اب اصل میں انسان کا جو نفس ہے، اگر آپ اپنے نفس کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نفس کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، تو جو بھی ایک فقی ہوتا ہے، جو ایک فقیر ہوتا ہے، جو ایک فقر کے معاملات کو سمجھنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ، اس کے ساتھ جو جڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو خوشخبری بھی سناتا ہے اور ڈر بھی سناتا ہے۔ وہ ان کے نفوس کو خوف اور رجا کے درمیان میں رکھتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ لوگ مایوس ہیں تو انہیں خوشخبری سناتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ لوگ حد سے زیادہ سرکشی کے اوپر راغب ہیں تو انہیں ڈر سناتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی شخص
ہمارا پیغام دینے والا ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو ان دو کنڈیشنز کے درمیان رکھے، ان کو خوشخبری اور ڈر، یعنی کہ رجا اور خوف، رجا کہتے ہیں انعام کو، اور خوف یعنی کہ ڈرانے کو، رجا اور خوف کے درمیان رکھے۔ اب انہیں بتائے، جب دیکھے کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں تو ان کو وہاں پر خوشخبری سنائے، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی بات بتائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کی بات بتائے۔ لیکن یہ اب دیکھے کہ لوگ سرکشی کے اوپر اتر آئے ہیں، ایون کہ اگر وہ صرف اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے بھی سرکشی کر رہے ہیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہاں پر ڈر سنائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو جھگڑتے ہیں نا، یہ اچھا آپ نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری والی باتوں پر یہ تم سے نہیں جھگڑیں گے، جہاں پر خوشخبریاں تم نے سنائی ہیں، جب تم انہیں خوشخبری کی بات بتاؤ گے، جب تم انہیں بتاؤ گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کی بات، جب تم انہیں یہ بتاؤ گے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے معاملات اس طرح سے اگر تم نے کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ تمہیں دلیلیں دیں گے اور کہیں کسی طرح سے حق بات کو چھپانے کی کوشش کریں گے، جہاں پر ان کے اپنے نفس کے خلاف بات ہوگی، جہاں پر وہ بات ان کی اپنی ذات کے اوپر آئے گی، تو پھر یہ دلیلیں لے آئیں گے، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیات کو جن سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق، کہ یہ ہماری بات کو ایک مذاق کی طرح لیتے ہیں۔ ہم جو پوری کائناتوں کے مالک ہیں، انہیں ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہماری بات کو سیریس لیتے، یہ کوئی کیا مذاق چل رہا ہے۔ یہ زندگی ہم نے ایک امتحان گاہ بنائی ہے، اس میں تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ہم تمہیں بار بار تمہاری توجہ دلاتے ہیں کہ تم جو ہے نا ہماری ان معاملات کے اندر یہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، یہ معاملات ہم تمہیں چاہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پہ چلو، تم ایک اچھے انسان بنو اور حقیقت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے نصیحت کی گئی اس کی رب کی آیتوں سے، تو پس اس نے روگردانی کر لی ان سے اور فراموش کر دیا اس نے ان اعمال بد کو جو آگے بھیجے تھے اس نے دونوں ہاتھوں نے، ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں پر پردے تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، نہ ان کے کانوں میں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی، اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف تو جب بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک ایسا شخص جو مبلغ ہے، جو قرآن کریم کے معاملات کو سمجھنے والا ہے، جو دوسروں کو سمجھانے والا ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کا وہ ذوق پیدا کیا ہے کہ وہ مخلوق کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو ایسا شخص اکثر وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے وہ لوگ نہیں لے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یار تم غم نہ کرو، یہ دیکھو یہ نا اصل میں ان لوگوں کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ اصل میں خود ہی دیکھیں، اصل میں نا میں بارہا اکثر دوست احباب سے عرض کرتا ہوں، لوگ مجھے اکثر میسج کرتے ہیں جی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو ابھی نگاہ کے معاملات درست نہیں ہو رہے، تو ابھی اس طرح یہ معاملات نہیں ہو رہے، تو یہ نہیں ہو رہا، تو ابھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میں پہلے ہی اکثر یہ بات عرض تمام احباب سے کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی انسان حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ شعوری کوشش نہ کرے۔ سب سے پہلے بیٹھ کر خود کو خود سمجھانا ہوتا ہے۔ دیکھیں لوگ نا اصل میں آپ کو بتاؤں، یہ حقیقت بات ہے، یہ ہم انسان ایسے ہی ہیں، ہم نا بعض اوقات ہم گناہ کر کر کے نا گناہ سے بیزار ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیزاری ختم کرنے کے لیے لوگ چس لینے کے لیے دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، دین پر آ جاتے ہیں، اللہ کی راہ پر آ جاتے ہیں، اور جب وہ اس راستے پہ چلتے ہیں نا تو کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد وہ جو بیزاری ہوتی ہے، پھر نفس
اپنی پوری رنگینیاں ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے، پھر وہ رنگینیوں کے ساتھ وہ گناہ بڑے بڑے خوبصورت اور رنگین کر کے انہیں دکھاتا ہے، کیونکہ اب وہ بیزاری کے معاملات بھی کافی عرصہ ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ بیزاری کے معاملات ختم ہو گئے ہوتے ہیں، اور اندر سے نفس جو ہوتا ہے اس کے اندر پھر دوبارہ سے وہ تڑپ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر لوگ دوبارہ سے اسی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اصل میں شعوری طور پر فیصلہ کر کے آئے ہی نہیں۔ وہ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، مجھے اب اس کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، جسٹ اے سیکنڈ، میں اس کو ڈھونڈتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ یہ شعر میں اکثر، ہاں جی ماشاءاللہ آ گیا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت ترین یہ بات ہے جو قرآن کریم بھی ہمیں یہی چیز سمجھا رہا ہے۔ قرآن کریم سمجھا رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا، یہ لوگ کیوں ہماری نصیحتوں سے پھر جاتے ہیں، یہ ظالم لوگ کون ہیں؟ اصل میں یہ دو رنگی میں مبتلا ہیں۔ بارہا ہم تمہیں پیچھے یہی سمجھاتے آ رہے ہیں کہ تو نے اپنے قلب میں سے یہ چیزیں نکالنی ہیں۔ اصل میں لوگوں نے قلب میں سے گناہ کی حقیقت کو چھوڑا ہی نہیں ہوتا، قلب میں سے گناہ کی لذت ابھی تک اس کو وہ لوگ اپنے قلب کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لذت کو انہوں نے بھلایا نہیں ہوتا۔ تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے، یار ایک رنگ اپنا، یا سراسر اللہ کے رنگ میں رنگ جا یا پھر دنیا میں رنگ جا۔ ہم خدا خواہی، مولانا روم، ہم خدا خواہی و دنیا دوں، ای خیال استو محال استو جنوں۔ ہم خدا خواہی، ہم خدا کو بھی چاہتے ہیں، و دنیا دوں، اور دنیا کو بھی چاہتے ہیں۔ ہم خدا کو بھی چاہتے ہیں اور ہم دنیا کو بھی چاہتے ہیں۔ ای خیال استو، یہ خیال ہو سکتا ہے، محال استو، بہت ناممکن بات ہے، جنوں، یہ پاگل پن ہے، یہ ناممکن بات ہے کہ تو دو رنگی میں مبتلا ہو، تیرے قلب میں ابھی اللہ کی ذات کے علاوہ چیزیں اور موجود ہوں، تو پھر اللہ کی نصیحتوں سے ضرور روگردانی کرے گا، کیونکہ تو نے ابھی اپنے قلب کو پاک نہیں کیا، تو نے شعوری قلبی طور پر اپنے قلب میں سے اللہ کے غیروں کو نکالا نہیں، ان کو، اسی لیے تو نے اللہ کی ان آیات کو، ان معاملات کو، ان تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تو اب دوبارہ سے وہی انہی اعمال پہ اتر آیا ہے جو اعمال بد ہیں۔ اب تیرے انہی اعمال بد کی وجہ سے تو نے دوبارہ سے وہ اعمال بد کرنے شروع کر دیے ہیں، اور تو نے اپنے قلب کے اوپر پردہ چڑھا لیا۔ اب تیرا قلب جو عقل ماد کے معاملات رکھتا ہے، تیرے قلب کے اندر جو ہمارے نور و تجلیات تیرے لطیفہ قلب پہ، تیرے اس خاص معاملات پہ، تیرے مقام فواد پہ جو ہمارے نور و تجلیات اترتے تھے، اب تو نے خود وہاں پر پردہ چڑھا لیا، تو نے خود وہاں پر پردے کے معاملات کے اندر تو مبتلا ہوا۔ اب وہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، اب اس کو یاد کیجئے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اب تیرے قلب کے اوپر وہی سیاہ دھبا لگا، اور تو نے بارہا بارہا گناہ کی لذت میں تو گناہ کرتا چلا گیا، اللہ کی طرف پلٹا نہیں۔ اب تیرے قلب کے اوپر معاملات جو ہیں وہ بالکل معاملات ایسے ہو گئے کہ تو نے جو ہے وہ ان معاملات کو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والا معاملہ بنا لیا، تیرا قلب بالکل سیاہ ہو گیا، اور اب تیرے قلب تک کوئی حقیقی معاملات نہیں پہنچیں گے۔ اب جیسے دیکھیں، ہم نے
پچھلی دفعہ جب ہم قرآن کریم کے معاملات کو سمجھ رہے تھے تو میں نے آپ کے سامنے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی تھی، جیسے ابھی ہم مائک کی بات کرتے ہیں، آج کل کے مائکس کے اندر نا ایک جو لوگوں نے بڑی اس کے اندر ایک بہت اچھی ایجاد کی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ نوائس کینسلیشن، کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، بات کے پیچھے جو بھی کوئی ڈسٹورشن آ رہی ہے، جو بھی کوئی ایسا معاملہ آ رہا ہے جو کہ اس آواز کو ڈسٹرب کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں نوائس کینسلیشن، کہ وہ نوائس یا ڈسٹارشن جو کہ کوئی ایسا شور ہے جو کہ آپ کی آواز کے اندر شامل ہو کر آپ کی آواز کو ڈسٹرب کرنے والا ہے، تو مائکس کے اندر ایسا سسٹم لگایا گیا ہے کہ وہ چیزیں نوائس کو وہیں پر بلاک کر دیتی ہیں اور باقی چیزیں آگے جانے دیتی ہیں۔ دیکھیں، اس شخص کا حال بھی یہی ہوتا ہے، جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو حق کو ایکسپٹ کرنے والا بنایا، اس کے قلب کے اندر جو ہے وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی نور و تجلیات کی ایکسپٹنس کے ساتھ ہی اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ لیکن جب ہم اس طرح کے معاملات، اعمال بد کے اندر، برائیوں کے اندر، گناہوں کی رغبتوں کے اندر، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک ایسا ہی کنسلیشن سسٹم بھی ہے، ایک ایسا کنسلیشن سسٹم ہے جو حق کنسلیشن سسٹم ہے، جو کہ آپ کے حق کو کینسل کر کے پھر صرف اور صرف آپ کی ذات کی طرف جو ہے وہ برائی ہی پہنچتی ہے۔ اور یہ حق کنسلیشن سسٹم تب ایکٹیو ہوتا ہے جب آپ بارہا 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 اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ذات کو اہمیت نہیں دیتے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پھر ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ یہ قرآن کریم کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی۔ اب ان کے کانوں پر بھی حق کنسلیشن سسٹم لگ گیا، ان کے دلوں پر بھی حق کنسلیشن سسٹم لگ گیا۔ کان میں کوئی جائے گی اچھی بات، کوئی نصیحت جائے گی تو وہ دل پر اثر کرے گی نا، اب کان سے یہ حق کنسلیشن، یہ وہیں پر بات کو سنیں گے نہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آج کے دور کے اندر یہ جو ہمارے معاملات میں اس قدر لوگوں کے اندر یہ ہم شارٹس دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز، اور بے حد فضول میں لا یعنی چیزوں کے ساتھ ہر وقت جڑے رہتے ہیں، تو یہ ذہن اس قدر معوف ہو چکے ہیں کہ یہ تو اچھی بات تو یہ 1 منٹ کی بھی نہیں سن سکتے۔ آدھا گھنٹہ جس طرح سے ہم بیٹھ کے اب قرآن کریم کو سمجھنے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ آپ اس بات پر ہی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر یہ اعلیٰ معاملہ عطا کیا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو اس حق کنسلیشن سسٹم کے ساتھ، الحمدللہ ہم اس چیز سے بچ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس حق ایکسپٹنس سسٹم ہمارا ایکٹیو ہے، حق کنسلیشن سسٹم ہمارا نہیں ایکٹیو، ہمارا حق ایکسپٹنس سسٹم ایکٹیو ہے کہ کم از کم ہمارے قلوب و اذہان، ہمارے کان حق کو سن کر اس کو قلب تک لے تو جا رہے ہیں، اور عمل کی ہم کوشش میں بھی ہیں۔ اور یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کا جو اللہ ہے، آپ کا جو رب ہے، یہ تو بہت بخشنے والا اور بڑی، اچھا دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اب یہ طریق دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس خوبصورت انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب اللہ نے ڈر کی بات کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نصیحت میں ڈر سنایا ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو تمہارے اندر حق کنسلیشن سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا، تم حق کو نہیں لے پاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ معاملات۔ اب فوراً سے اس معاملات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اپنی رحمت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے اللہ کا کہ لوگوں کو اس قدر ڈر بھی نہ سنائیں کہ وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائیں، اور لوگوں کو اس قدر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے معاملات ہی کی طرف نہ لیتے جائیں کہ وہ بالکل ہی رحمت اور فضل کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان معاملات کو نہ جان سکیں۔ دیکھیں، انسان کے اندر نا انسان کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک انسان کی 3 حالتیں ہیں۔ یہ میری بات کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ انسان کی کتنی حالتیں ہیں جی؟ 3 حالتیں: جلال،
جمال، کمال، جلال، جمال اور کمال، یہ تین حالتیں ہیں. یا تو انسان جلال کی کیفیت میں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جلال کو ڈر کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، اچھا یار یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ایسے جلال کے معاملات ہیں. اب جو دوسرا معاملہ ہے نا، اسے صرف جلال پہ، یعنی کہ اللہ کے ڈر سے عبادات کر رہا ہے اور معاملات ایسے ہیں، ہر وقت وہ ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ڈنڈا اٹھا کے بیٹھا ہے میرے ساتھ یہ کر دے گا، تو یہ کیفیت جلال ہے. دوسری کیفیت انسان کی ہے جمال. جمال میں کیا ہے، اب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت امید وابستہ ہوگی. دیکھیں صرف جلال ہی درست نہیں، کیونکہ جلال میں وہ اچھا عمل کر رہا ہوگا. اب یہ سمجھیے گا، یہ بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جلال میں بہت اچھے عمل کر رہا ہوگا، اللہ سے ڈر بھی ہوگا، نفس ڈرا ہوا ہوگا، لیکن دیکھیں نا انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان کی غلطی بھی اس سے متوقع ہے کہ غلطی ہو جائے. ایسے ہی غلطی ہوگی تو جو سب سے بڑی جو اس کے اوپر حجاب پڑے گا وہ نا امیدی والا حجاب، کیونکہ جلال میں ہوگا نا، وہ اللہ کے جلال سے ڈرے گا، نا امید سا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے کیا معاملات ہیں. تو صرف جلال میں رہنا یہ درست نہیں. ہاں جلال نفس کے لیے کسی وقت تک درست ہے، آگے بیان کرتا ہوں. پھر ہے جمال. جمال ہے جس میں انسان اللہ کی رحمت سے بڑی امید وابستہ کرتا ہے. اگر ایک شخص جمال میں ہے تو وہ بہت زیادہ اللہ کی امیدوں سے وابستگی ہوگی، رحمت ہوگی، وہ اس کے اندر نا گر کر اٹھنے کی صلاحیت ہوگی. دیکھیں نا انسان گر بھی سکتا ہے، راستہ ہے، آپ ایک راستے پہ چل رہے ہیں تو اس کے اندر گر کر اٹھنے کی بھی صلاحیت ہوگی، اور وہ بارہا اگر وہ ہارے گا بھی تو بھی وہ دوبارہ سے اٹھے گا اور پھر راستے پہ چلے گا. لیکن یہ دونوں معاملات اگر ایک انسان جلال میں ہے تو بھی وہ معاملہ درست نہیں کہ صرف جلال میں ہے تو معاملات، صرف جمال میں آ گیا اور وہ اتنی رحمت کہ پھر وہ جو ہے وہ نیکی سے بھی بعض اوقات لوگ جاتے رہتے ہیں، بھائی بس اللہ کی رحمت پہ ہی نہیں. اصل حقیقت ہے وہ کمال ہے، اور کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر، اور جہاں سے کمال پھوٹتا ہے وہاں پر جو فائز ہیں وہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. کمال یہ ہے کہ آپ جلال اور جمال میں درمیان میں اپنے آپ کو سینٹرلائز کریں، آپ اپنے آپ کو ان دونوں پوزیشنز کے درمیان میں رکھیں. یہی چیز تھی ڈر سنانا اور جو ہے وہ خوشخبری سنانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ حضور جیسا کمال ہم نے آپ کو عنایت کیا ہے، جس قدر ہم نے آپ کی ذات کو کمال عنایت کیا ہے، ایسے ہی جلال اور جمال کے درمیان اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیجئے اور ان کو درجہ کمال کی طرف لائیے. ایسے ہی کوئی بھی سالک، کوئی بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جو ہے، اگر وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو درجہ کمال تک پہنچنا ہی ضروری ہے. اگر وہ درجہ کمال کو نہیں پہنچا تو وہ پھر معاملات اس کے خراب ہو جاتے ہیں، وہ درجہ کمال کے معاملات. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جیسے ہی اب اللہ نے ڈر سنایا پھر آگے سے فوراً سے رحمت کی بات کر دی، اور آپ کا پروردگار تو بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جو غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، لیکن یار یاد رکھو ہماری رحمت سے بھی مایوسی بھی نہیں. ٹھیک ہے تم اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ اگر ایسا کرو گے تمہارے دل پہ پردہ پڑے گا، تم بہت زیادہ دنیا میں راغب ہو جاؤ گے اور تم ہمارے حق کو ایکسیپٹ نہیں کر پاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اصل میں ساتھ میں مبلغ کو بھی بتا رہا ہے کہ یار نصیحت ہماری طرف سے ہے، جو ہدایت ہے وہ ہماری طرف سے ہے، سب کچھ کرنے والے تم صرف اپنی کوشش جاری رکھو، تم اپنی کوشش جاری رکھو. پھر اللہ کہتا ہے ہم تو بڑے بخشنے والے رحم. اگر وہ پکڑ لیتا ان کے کیے پر تو جلد ان کو عذاب بھیجتا، بلکہ ان کو سزا دینے کا اللہ کہتا ہے کہ نہیں پائیں گے اس وقت میں اس کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ. اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ نے بھی اپنے اندر یہی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ آپ نا ہر وقت ہر چیز میں جلدی نہیں کرنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہمیں دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یار لوگوں کو نا تھوڑی سی مہلت دیا کرو. ہم بھی تو جلد باز ہو جاتے ہیں،
ہم بھی تو ہاتھوں پہ سرسوں جمانے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارا طریق کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ شخص، وہ ہم کوئی اتنی جلدی نہیں کرتے کہ کسی کے قلب کے اوپر پردہ چڑھا دیں اور ہم اس کے کان کے اوپر ایسے معاملات، اس کے اوپر اس کا حق کنسلیشن سسٹم آن کر دیں، کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص بہت زیادہ ہی کھلی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نافرمانیوں پہ کوئی شرمندہ نہیں ہوتا، اس کے قلب کے کسی تہ میں بھی ذرا سا ایمان کا نور نہیں بچتا، کہیں وہ اپنی حالت پر اس کے اندر شرمندگی نہیں رہتی اور وہ اس قدر کھلے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر بھی ہم بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یار دیکھو جو کچھ ہو جائے، کسی کو نا، جو بھی شخص تمہارے پاس آئے یا جس کو بھی حق سناؤ، اس کو مایوس نہ کر دینا، اس طرح نہ کہنا، اس کو ہماری رحمت اور فضل کا بھی بتانا، اس کو بتانا کہ اگر پلٹ آؤ گے تو اللہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، وہ جلدی نہیں کرتا ان معاملات میں کہ کوئی ذرا سا گناہ کرے، ہم جیسے نا انسان کے اندر جو نفس اور شیطان ہے اس کو مایوسی کیسے اس کے اندر پھیلاتے ہیں کہ ذرا سا اس کے اندر معاملات خراب ہوئے تو فوراً کہتے ہیں اب تو اللہ تو اس سے ناراض ہو گیا، اللہ تو اس سے دور ہو گیا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ دور ہو گیا تو وہ سب سے پہلی چیز جو چھوڑ دیتا ہے وہ نیکی چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جب انسان اپنے گناہ کے بعد چھوڑتا ہے وہ نیکی اور اچھا عمل چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ کرنا، یہ تو تم میری رحمت سے مایوس ہوئے نا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، تو اس نے کیا کہ ایک جو بکری تھی اس کا بچہ، یا بکری کے سامنے اس کا بچہ ذبح کر دیا، یا بچے کے سامنے اس کی والدہ کو ذبح کر دیا۔ اس نے اس کے سامنے ہی، بہت درد بھرا معاملہ تھا۔ لازم بات ہے بکری اپنے بچے کو ذبح ہوتے دیکھے یا بچہ اپنی ماں کو ذبح ہوتے دیکھے، چاہے وہ جانور بھی ہیں، تو یہ شریعت بھی اس چیز کا حکم نہیں دیتی، اللہ اس کا حکم نہیں دیتا، ایک برا عمل ہے۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا، یہ تو حضور کے صدقے ہمارے لیے ذرا تھوڑے سے معاملات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً سے اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ سکا دیا، اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ جس ہاتھ سے اس نے اس کو بکری کو یا بکری کے بچہ کو ذبح کیا تھا وہ ہاتھ فوراً سے سوکھ گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے غلطی کر دی۔ وہ اس حالت پشیمانی میں میں نے یہ کیا کر دیا، چلتا چلتا وہ باہر جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب درخت کے نیچے جیسے ہی بیٹھا تو اس درخت کے اوپر ایک چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا، اس میں چڑیا کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ اچانک ایک بچہ وہاں سے، وہ بھی چھوٹا تھا، وہ خوراک کے لیے باہر نکلا تو وہیں سے وہ گر کر زمین پہ گر گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا تو لازمی بات ہے وہ چڑیا بھی ماں تھی، وہ بیچاری وہیں سے اوپر سے بہت زیادہ تڑپنے لگی، آوازیں دینے لگی۔ وہ بچہ تھا، اوپر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس شخص نے جب یہ عمل دیکھا تو اس نے وہ جو ہاتھ اس کا سوکھ گیا تھا، اسی سوکھے ہوئے ہاتھ سے اس بچے کو اٹھایا بڑی مشکل سے، اور اس کو پھر دوبارہ سے گھونسلے کے اندر رکھ دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ دوبارہ سے ٹھیک کر دیا۔ اب اس میں ہمارے لیے پھر سے وہی ایک خوبصورت مثال ہے کہ جلال اور جمال کے درمیان درجہ کمال، کہ انسان کو جو نفس ہے، جو شیطان ہے، وہ اصل میں نا امید کرتا ہے۔ اس نے اب گناہ کیا، اسے ہو گیا گناہ، غلطی ہو گئی، لیکن اس نے ساتھ میں نیکی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم اصل میں یہی عمل کرتے ہیں کہ ہم نیکی کا عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ نیکی کے معاملات سے بھی ہم باہر نکل آتے ہیں۔ اب اسی عمل پہ سلطان وارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل 100 دم کافر، سانو مرشد ایہا پڑھایا ہو، سنیا سخن گئی کھل اکھیں، اساں چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نو پایا ہو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بات سنو، ہمیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے استادوں رہنماؤں کے ذریعے سے ایک حقیقت ہمارے سامنے کھولی ہے کہ انسان کو نا اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔
کسی بھی جب آپ جس لمحوں میں اللہ سے غافل ہو جائیں گے وہ لمحے آپ سے وہ کفر میں چلے جائیں گے، وہ لمحے آپ سے ضائع ہو گئے، وہ لمحہ واپس لوٹ نہیں سکتا۔ تو آپ نے غفلت، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یار کیوں آپ کیا پھر اپنی نیکیاں بھی چھوڑ بیٹھے ہو؟ اب بالکل ہی غفلت کو اپنا لیا، نہ کر ویسا۔ سنیا سخن گئی کھل اکھی اساں چت مولا واللہ ہو۔ ہم نے یہ ذوق کی باتیں، یہ خوبصورت باتیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جب سنا تو اب ہمارے اندر یہ جستجو اللہ کی طرف سے پیدا ہو گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق، اب ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوئے، اب ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے اور صرف اپنے قلب میں اللہ کو بسا لیا۔ ہم نے اپنے قلب میں سے دوئی کے معاملات ختم کر دیے اور ہم نے اپنے قلب کو روشن کرنے کے لیے معاملات، مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب، اب یہ کیا ہے مرنے سے پہلے مر جانا؟ یعنی کہ ہم نے اپنی خواہشات کو مار دیا، ہم نے اپنی خواہشات اللہ کی ذات پر قربان کر دی، ہم اپنے قلب میں سے دوئی کے معاملات کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور ہم نے اب اسی معاملے میں چل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ معاملات جب ختم کیے تو ہی ہم نے مطلب کو پایا، تو ہی ہمیں یہ مطلب ملا کہ اب ہمیں وہ قلب مل گیا ہے جس قلب کے اندر عقل ماد ہے، اور جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے، جو اللہ کی ذات کو دیکھنے والا ہے، جو اللہ کی ذات کی طرف ہمیں بارہا لے کے چلنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دیا ان کے باشندوں کو جب وہ ستم شعار بن گئے، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے قلب میں بھی کچھ بستیاں ہم نے بسائی ہیں، تم صرف یہ نہ سمجھو کہ یہ جو ہے اسی صرف دنیا کے اندر کوئی بستیاں ہیں، بلکہ تمہارے قلب کے اندر بھی ہم نے کچھ بستیاں بسائی ہیں۔ وہ کون سی بستیاں ہیں؟ اب تم سنو، تمہارے قلب کے اندر قوم عاد کی بستی ہے، یعنی کہ تمہارے اندر تکبر ہے۔ قوم عاد کے اندر کیا تھا؟ وہ تکبر تھے، ہم اتنے بہت طاقتور۔ تمہارے اندر قوم سمود ہے، تمہارے اندر تمہاری ضدیں ہیں، تمہارے اندر فرعون کی بستی ہے جو اپنی اناؤں میں، اپنے نفس کے معاملات میں۔ تو دیکھو، تم جب تک ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرو گے تم ہماری توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں یہی حقیقت تمہیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیا ان کے باشندوں کو، کہ جب وہ ستم شعار بن کر ہم نے کہ دیکھو، اگر تم اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر یہی بستیاں بسائے رکھو گے، تم اپنے اندر قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کے جو معاملات ہیں وہ اپنے قلب میں بسائے رکھو گے، تکبر کرو گے، ضد کرو گے، اناؤں کے اندر اپنے آپ کو بڑا بناؤ گے، یہ سارا سب کچھ کرو گے، تو دیکھو پھر تو تمہاری تباہی لازمن ہے، پھر تباہی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاں، اگر تم ان بستیوں کو ہلاک کر دو گے، ہماری رحمت، ہمارے فضل، ہمارے برکت سے اپنے قلب میں سے یہ معاملات، دیکھیں یہ کیا ہے؟ لطیفہ قلب، اس کے اوپر آپ جب عمل پیرا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر سے کیا چیز ختم ہوگی؟ شہوتیں، خواہشات، روح کے اندر، آپ کے اندر کے غصے، انائیں، سر، لالچیں، خفی، آپ کے کینے، بغض، اخفا، آپ کے اندر کے تکبرات، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ اپنے قلب کی بستیوں کے اندر سے ان قوموں کو ہلاک کر رہے ہیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ ہے۔ اسی لیے اور اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ چیز سمجھیے گا، انسان کی جب تک قلبی معاملات درست نہیں ہوتے اس وقت تک اس کو حقیقت میسر نہیں آتی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یک نظر، کیا بات ہے، مجھے آپ کے نا یہ اشعار کمال، یک نظر دو گز ہمی، یک نظر دو گز ہمی بیند زراہ، یک نظر دو گز ہمی بیند زراہ، یک نظر دو کون دید، یک نظر دو کون دید و روئے شاہ، یک نظر دو کون دید و روئے شاہ۔ اب سمجھاتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں یک نظر، ایک نظر ہے
2 گز ہمیں، جو صرف ہمیں 2 گز تک دکھاتی ہے، 2 گز تک اس کو چیزیں کلیئر نظر آتی ہیں. بینت زرا، یہ 2 گز تک کی راہ کو ہمیں کلیئر کر کے دکھاتی ہیں. ایک نظر یہ ہے جو عام انسان کی نظر ہے، جو صرف اس دنیا میں کھویا ہوا ہے، جس کا تعلق عقل معاش سے ہے. لیکن سنو، ایک نظر اور بھی ہے، ایک نظر اور بھی ہے. یک نظر دو کونے دید، یک نظر دو کونے دید. ایک نظر ایسی ہے جو 2 جہاں سے آگے، وروئے شاہ، تمہیں اللہ کے دیدار تک لے جاتی ہے. یہ کون و مکان، یہ دنیا کائنات، یہ سارے خلق، یہ معاملات سے آگے تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کے معاملات کھولتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے اس سارے پیغام کے اندر ہمیں جو بات سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں جو چیز ہم تک جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو، ایک چیز یاد رکھنا، تمہارے اندر ہم نے یہ صلاحیت ضرور رکھی ہے کہ تم ہمارے اس ایمان کے ذریعے سے مقام ابدیت تک ہر وہ حقیقت پالو. لیکن اس معاملات کے اندر یاد رکھنا، تمہارا جو شعور ہے نا، جو تمہارا شعور، وہ شعور تمہیں، اگر تم نے اس شعور کے اندر ہمارے علاوہ اپنی خواہشات کو بھی بسائے رکھا، اگر اس شعور کے اندر ہمارے علاوہ تمہاری خواہشات بھی بسی ہوئی اور تم نے اس کے اوپر اس کو عقل معاش کے ذریعے کے حوالے کیا، تو یاد رکھو پھر تم جھگڑالو بنو گے، تم دلیلوں کے ساتھ ہماری ذات سے دور ہو جاؤ گے، اور تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے، تم خواہشات کی طرف راغب ہو جاؤ گے. تمہارے اندر بھی تمہارا نفس تمہارے خلاف تمہیں حدیثیں پیش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث نفس. نفس بھی اندر سے تمہیں دلیلیں دے گا کہ یہ راہ ایسے نہیں، اس کو ایسا کر دو، یہ ایسا ہے. تو عقل کے اوپر بھی سارا جو ہے وہ معاملہ نہ رکھ لینا، بلکہ تم اپنے قلب کی معاملات کو صاف رکھنا، اپنی نیت کو درست رکھنا، اپنی نیت کو فقط ہماری ذات کرنا. اور اگر تمہاری نیت فقط ہماری ذات ہوئی، تو پھر ہمارے کرم سے، ہمارے فضل سے، تمہارے اندر کی جتنی بھی یہ ایسی بستیاں ہیں جو ہمارے اگینسٹ ہیں، وہ ساری ختم ہوگی، اور انشاءاللہ تمہیں ہمارے معاملات نصیب ہوں گے، تمہیں ہمارا قرب نصیب ہوگا، تمہیں ہمارا دیدار نصیب ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان خوبصورت معاملات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالی آپ کو اور مجھے ان خوبصورت معاملات کو حقیقت میں سمجھ کر اور اس پر کامل اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. میں دعوت پیش کرتا ہوں نائلہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں. نائلہ فاروقی. نائلہ ہینڈ ریز کیجئے گا. نائلہ ہے موجود؟ جی نائلہ، میں نے آپ کا مائک آن کر دیا. بڑی ماشاءاللہ. شروع کیجئے نائلہ، شروع کیجئے. ماشاءاللہ آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح ابھی. اب آ رہی آواز سے؟ اب آ جی رہی جی ہے؟ یار شروع کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا آ جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. کاش میں دور پیمبر
میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش اے کاش، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ان کے روضے کے در و بام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، روبرو ان کے میں انہی کو سنایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے جی؟ ذرا میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے؟ جی صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز استاد محترم۔ جی ماشاء اللہ۔ میں نا ایک چیز عرض کرتا ہوں آپ لوگوں سے، ایک چیز آپ لوگوں نے سمجھنی ہے جو کہ بہت ہی اہم ترین معاملہ ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقام پر، جہاں پر، جس طرح سے رکھا ہے، وہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین اور سب سے اعلیٰ ترین جگہ ہے جن معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ ہم جس وقت میں، جہاں پر، جس معاملات میں اس وقت ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سے سب سے موزوں ترین اور سب سے اعلیٰ ترین جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص تھے، تو وہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب بھی پیش ہوتے تو وہ کہتے جی کاش میں حضور کے دور میں ہوتا تو میں یہ کرتا، تو کاش میں حضور کے دور میں ہوتا تو میں یہ کرتا، تو کاش میں ایسا کرتا، تو کاش میں ویسا کرتا۔ تو بڑی بڑی باتیں اسی طرح سے وہ کرتے، تو وہ بزرگ خاموش ہو جاتے۔ وہ بزرگ جو ہے وہ خاموشی سے ان کے معاملات سنتے۔ تو اللہ والے تھے، لازم بات انہوں نے توجہات فرمائی، اور جو ہے نا وہ اس شخص نے کچھ عرصہ بعد وہ جب اسی طرح سے معاملات، وہ اس شخص نے خواب دیکھا، اس شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ سفر کر رہا ہے کسی بس کے اندر۔ وہ پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑ کی اونچائی کا معاملہ ہے، پہاڑ کی طرف چڑھائی چڑھ رہی ہے بس، اور وہ اس پر ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ وہ حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سارے اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اس گاڑی کے اندر سوار ہیں۔ اچانک سے وہ گاڑی جب چڑھائی چڑھتی ہے تو پہاڑ کے کسی ایک موڑ کے اوپر جا کے وہ گاڑی رک سی جاتی ہے، اور گاڑی پیچھے کی طرف اس کی بریکس جو ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی بریکس کے جو معاملات ہیں وہ جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بریک لگ نہیں رہی ہوتی ہے، وہ ہلکی ہلکی بریک لگتی ہے، تو گاڑی پیچھے ڈھلوان کی طرف جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور جو ہے وہ سارے صحابہ اکرام اور وہ شخص بھی وہ کود کر فوراً سے بھائی اب بس کو روکنا ہے، وہ بھاگ کر نیچے سے اترتا ہے۔ وہ شخص بھی صحابہ اکرام کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترتا ہے، بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے کہ میں کوئی پتھر ڈھونڈوں، کہ کوئی پتھر ڈھونڈ کر کوئی بڑا سا کوئی گاڑی کے ٹائروں کے نیچے میں رکھوں تاکہ وہ جو ہے وہ گاڑی رک جائے۔ بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر 2-3 منٹ اتنے تک لگ جاتے ہیں، اس کو ایک پتھر مل جاتا ہے بھر کے کہیں سے۔ وہ جیسے ہی پتھر لے کر واپس آتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ ہر ایک ٹائر کے نیچے ایک ایک صحابہ کرام نے اپنے سر دیے ہوئے ہیں۔ ایک کے نیچے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک میں سیدنا عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضی شیر خدا، اور جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے ان کے ساتھ اپنے ساتھ ٹائروں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ محترم اس وقت پتھر ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ دیکھیں ہم اگر اپنی ذاتوں پہ تدبر کریں نا، کیا ہمارے اندر اس قدر صلاحیت ہے کہ ہم حضور کے اس دور کے اندر ہوتے تو ہمارے اندر کتنا کوئی معاملہ، اللہ پاک نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ جس مقام پر اٹھایا ہے نا، اور آپ کو اس مقام پر اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت کرنے کا موقع دیا ہے، آپ اسی کو غنیمت جانیں، آپ اسی کو ہی سب کچھ جانیں، آپ اسی کے اوپر اپنی جان قربان کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ ہاتھ دفعہ شکر ادا کریں۔ ہم کون سی آزمائش میں سے گزرے ہیں، کون سی ایسی آزمائش ہے، چھوٹی سی ہلکی سی آزمائش، یہاں پر کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ذات بات تو بہت بڑی ہے، یہاں اللہ والے آپ پر ہلکی سی آزمائش ڈال دینا، آپ اس آزمائش کو نہیں برداشت کر پائیں گے، آپ اس معاملات میں بھی کہیں سے کہیں بھاگے کھڑے ہوں گے۔ تو بس اس چیز پر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک تو نے جس جگہ پہ جس مقام پر رکھا ہے وہ ہمارے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ مالک بس ہمارے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہ ڈالنا کہ ہم تیرے معاملات میں اس طرح کی کوئی معاملات وہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری فرمائے۔ اب ہم تھوڑی دیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
کوئی ایسا شخص تو ہمارے درمیان موجود نہیں جس کو ابھی تک ذکر کا طریقہ کار نہ پتا ہو. چلے ماشاء اللہ. فرحین ذرا ہینڈ ریز کیجیے. 5 منٹ کا بتانا ہے پھر آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ اگر کوئی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو ابھی تک ذکر کا طریقہ کار نہیں پتا تو ان کے لیے میں تھوڑا سا دوبارہ ذکر کا طریقہ کار عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے آپ کی اسکرینز پر بھی اب یہ تصویر آ رہی ہوگی. ہم ذکر ایسے کرتے ہیں کہ ہم سانس کے ساتھ پہلے ذکر کرتے ہیں. ہم اپنا سانس ناف سے کھینچتے ہیں ماتھے تک لے جا کر، پھر اس کو اپنے قلب کے اوپر اس کی ضرب لگاتے ہیں. سانس کھینچتے ہیں جب ناک سے کھینچتے ہیں، ناک سے سانس چھوڑتے ہیں، آنکھیں بند رکھتے ہیں اور پوری توجہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ جب سانس کھینچ رہے ہیں تو ہم لفظ اللہ عطا کریں. اللہ. جب چھوڑتے ہیں تو لفظ ہو، اللہ. جب سانس کھینچ رہے ہیں تو ہم اللہ، لفظ اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں. اور جب سانس کو چھوڑ کر ہم اس مقام کے اوپر جو ہمارا لطیفہ قلب کا مقام ہے اس کے اوپر جب ہٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم لفظ ہو کو تصور میں لاتے ہیں کہ یہ ہم نے سانس نہیں لیا بلکہ یہ ہم جو ادا لفظ کر رہے تھے وہ اللہ ہو ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہمارے قلب سے نور آپ کی ذات تک پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں فرمائے. اب پوری طرح سے اپنے آپ کو ہر خیالات ہر چیز سے نکال کر ذکر کی طرف متوجہ ہوں. جی ماشاءاللہ. اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں. فرحین آپ کا مائک آن ہے، ذرا چیک کریں. السلام علیکم استاد محترم. جی وعلیکم السلام. جی بس 5 منٹ میں بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی. اللہ میرا مقصد ہے، اس کی رضا مجھے مطلوب ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. تمام نور، فضل، برکت، رحمت، کرم کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف سے ہے.
उस्ताद मोहतरम 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह। कुछ देर जिक्र रोक दीजिए और जिक्र के मामलात को अपने कल्ब पर महसूस करने की कोशिश कीजिए। माशाल्लाह। अब थोड़ी देर सांस को रोकिए और सांस को रोक कर अपने लतीफ़े कल्ब के मकाम पर जमा कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा आप तरद्दुद करें, अपने ऊपर थोड़ा सा जबर करें और सांस को रोक के रखिए। माशाल्लाह। हू अल्लाह हू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। अब जिक्र के मामलात को तर्क कीजिए और अपनी कैफियत आप के जिक्र के बाद और आपसे दम के बाद कैसी कैफियत है उसे हमें आगाह कीजिए, ताकि अगर कहीं इस्लाह का पहलू है तो उसके मामलात आपको बताए जाए। माशाल्लाह। ताहिरा दिल में अल्लाह और बहुत आंसू जारी थे। गुड। सुकून और बॉडी हीट दिल में अल्लाह अल्लाह। अहमद गुड। माशाल्लाह। वजूद में अल्लाह अल्लाह। गुड। सुकून महसूस हुआ दिल में अल्लाह अल्लाह। गुड। कल में अल्लाह अल्लाह। ब्लूज अर्थ लाइट और आंसू। गुड। बहुत अच्छी फीलिंग है। पूरे सीने में वाइब्रेशन और दिल में अल्लाह बहुत गुड। कल में अल्लाह अल्लाह नौरीन। माशाल्लाह। लाइक पहले वाइब्रेशन और फिर सुकून की कैफियत। गुड। दिल में हल्की सी चुभन। अल्हम्दुलिल्लाह। सभी है। गुड। सभी है। अच्छा रफीक खुशबू। गुड। जी आज कोई फील नहीं।
تھی بہت آہستہ آہستہ. اللہ اللہ گڈ. اجمل کل میں اللہ روح ہلکی پھٹکی ہو گئی. شاہین پسینہ آیا فیس پر ہلکا سب سے دیکھ کے کمزوری. گڈ. بہت رونا آیا اس میں ذات اللہ وجہ تو اچانک قبر کے منظر بھی نظر آئے. گڈ. لیفٹ آرم میں لرزش ہے. گڈ. سیدھا ذرا آنکھوں میں آنسو. قلب میں بہت گرمی. گڈ. پورے وجود میں اللہ وائبریشن کلر مدینے کی جھلک تھوڑی سی. گڈ. دھڑکن تیز ہو گئی. سکون اتر رہا. گڈ. ذکر میں آنسو. آپ کا ہاتھ سر پر محسوس کیا ہوا بہت زیادہ نورانی تھا جس کی وجہ سے لطیفہ قلب میں برق کی لہر دوڑ رہی ہے. چبھن تمام لطائف میں. گڈ. شاہ جی آپ کی زیارت ہوئی. بلیک ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے. وائبریشن ذکر فل ہوا. سیدنا فرزانہ. گڈ. ماشاء اللہ. دل بہت تیز دھڑک رہا. سکون محسوس ہوا. گڈ. نازیہ سکون ملا. صدر محترم ایک وادی ہے جس کے درمیان میں آپ ذکر فرما رہے ہیں. سر پر مصری سٹائل کا رومال لپیٹا بکری باغ ہے. آپ کے سینے سے تیز روشنی میرے گھر. ماشاء اللہ. رضا اللہ سکون. شبانہ فروقی سکون اور پسینہ آ رہا ہے. گڈ. ملک جب روح کی ضرب لگتی ہے تو دل پانے لگتا ہے. گڈ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. احمد رضا وائبریشن پوری باڈی میں نور. ماشاء اللہ. روشنی. ماشاء اللہ. قلب میں حرکت محسوس ہوئی. کرن زاہد کا. ماشاء اللہ. فکر میں خود کو ایک کمرہ زرد روشنی سے بھرا ہوا محسوس ہوا. اسی دوران گرمی محسوس ہوئی. پھر حضرت مریم علیہ السلام کے کمرہ کی زیارت کرتے پڑا جس دم میں ایک پلانٹ تھے جس کے گرد قرآن کے. پھر کے بعد ان کے کچھ مہینوں سے اب یوٹیوب چینل ملا. پہلے تو درمیان ویڈیو دیکھی. اب سورہ کاف کے لیکچر شروع. ترتیب سے یہ سلسلہ شروع کرنا چاہتی ہوں. کل سے میں آپ کی 3 سال پہلے والی ویڈیوز پلے لسٹ شروع کی ہیں جس میں ترتیب سے لیکچر ہیں. کیا وہ اس طرح سے ترتیب سے سنتی رہوں جو سوالات آتے ہیں ضرور بھی ہوتے ہیں. جی ضرور. آپ اسی طرح سے ترتیب سے کرتی جائیں. جو کوئی آپ کو بہت زیادہ کوشچن ایسا ہوتا ہے تو ضرور آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں. ماشاء اللہ. نور جان مجھے کل میں ماشاء اللہ. گڈ. ماشاء اللہ. بہت خوب جی. جسم میں بہت خوب. اچھا. بیک بون سینسیشن گڈ. ماشاء اللہ. آپ تمام کے معاملات بہت اچھے ہیں. اچھا وہ میں آپ لوگوں سے اسائنمنٹ کا جو عرض کیا تھا اس کا وہ میں دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گروپ کا لنک تاکہ آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں تاکہ اسائنمنٹس کے معاملات جو ہیں وہ آپ کو یہ جو گروپ لنک شیئر کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ اسی میں ہی آپ لوگوں کی اسائنمنٹس آپ سے لی جائیں گی اور اس میں صرف وہی بندہ ہی شامل ہو جو ہمارے پراپرلی لیکچرز یہاں پر لے رہا ہے اور اس لنک کو آپ نے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. اس لنک کو ہم اسی بندے کو ہی اپروو کریں گے. آپ اپنا سارا جب اس کو کریں گے اگر آپ کا نمبر میرے پاس سیو نہیں ہوگا تو ہم آپ لوگوں کو دیکھ لیں گے کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ لوگ جو بھی پراپرلی سورہ کاف کے معاملات کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کو اسائنمنٹس کے لیے ہم نے یہ گروپ رکھا ہے آپ کا. اس کے اندر آپ نے اسائنمنٹس کے علاوہ یا اس کے علاوہ کوئی ایسی اور بات نہیں کرنی. اپنے اپنے ہی معاملے پہ فوکس رہنا ہے یا ایڈمن ٹیم کی طرف سے جو بھی آپ کو ہدایات کی جائیں گی اسی کے مطابق ہی آپ نے پھر آگے گو تھرو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. جی فرحین صلاۃ والسلام پیش فرمائیے. جی جی جو 2 لوگ شامل ہوتے ہیں 3 لوگ شامل ہوتے ہیں بے شک ایک موبائل سے ہر بندہ اپنی اسائنمنٹ بنائے تاکہ ہر بندہ کسی پیج کے اوپر ریٹن ڈاؤن میں لکھیں جو اس میں اس طرح سے
کوشش کریں اس کو خود لکھنے کی کوشش کریں، توجہ کریں. اب یہ آپ کے سامنے 31 آیات ہیں، اس کو بارہا پڑھیں، اس کے اوپر تدبر کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے. پیج پر ہی لکھ کر وہ زیادہ آسانی والا معاملہ رہے گا انشاءاللہ. ہر بندہ ٹیکسٹ میں نہیں لکھ پائے گا. جی فرحین شروع فرمائیے. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتی ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پساری. ہو جب سامنے سب گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پساری. حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں درنا چھوٹے تمہارا. بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں درنا چھوٹے تمہارا. نہ جاؤں گا اب تشن کہاں ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. پھرے کب تلک در بدر بے ٹھکانے، کہاں جائیں ہم اپنے دل کی سنانے. پھرے کب تلک در بدر بے ٹھکانے، کہاں جائیں ہم اپنے دل کی سنانے. تم ہی تو بناتے ہو کام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. جزاک اللہ استاد. ماشاء اللہ بہت خوب.
ہاتھ اٹھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بین واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم نے یہ جو تیرے کلام پاک سے اچھی باتیں سیکھی تو نور سیکھا مالک عمل کی طرف. مالک کوئی بات جو ہماری اپنی نفس کی طرف سے تھی، کوئی ایسی بات جو ہم نے اپنے نفس کی نفسانیت میں کی، مالک اپنے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ کو نور میں بدل. مالک ہم نے یہ جو سفر کر رہے ہیں اپنی اصلاح کا سفر ہے، مالک ہمیں سفر کے اندر اپنی طرف سے فضل و رحمت برکت نصیب فرما. کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات عطا فرما. مالک ہمیں کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری باطنی پیروی کرنے کی توفیق ہے. مالک ہمارے اوپر کرم فضل. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله ربي الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد. جزاک اللہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ پاک آپ سب کو بہت برکت